بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ایک یہودی کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لیں تو چلوں۔ یہودیوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، گھر اس کے جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توفیق ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس میں ہوں گی، زیورات سے مزین ہوں گے، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جب بجا خورمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو۔ اور چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیوراتوں، ملبوسات اور سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوگی، تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئی۔ کچھ پورے دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اسی شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہا یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہا کے نور سے روشن ہو گئے اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیر کی مگر سب بے اثر ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جلد ہی شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر بہت تفتیش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر
دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے، اس سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق رسول ہیں، اور اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی دختر ہیں، آپ رضی اللہ عنہا مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا